حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی تہجد میں اٹھے اور یہ کلمات پڑھ لے، یہ کلمات دھیان سے سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی زبان میں کہہ دیجئے، عربی میں کہہ دیجئے اللہم اغفر لی، یا اردو میں کہہ دیجئے اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی اور دعا مانگیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نماز کا پڑھنا قبول کرے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہے، یہ دعا یاد کر لیجئے، بچوں سے بھی یاد کروا لیجئے۔ اچھا، یہ خالی رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو سال بھر تہجد کے لیے یہ دعا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ابھی سال بھر تو آدمی کو غفلت رہتی ہے، کبھی اٹھا کبھی نہ اٹھا، لیکن رمضان کے مہینے میں تو آدمی اٹھتا ہی اٹھتا ہے۔ اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے، اور امیجز اگر بنانی ہو کہ کوئی امیجز بنائے تو جب تک میں اسے کنفرم نہ کروں آگے نہ بڑھائیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ امیجز نہ بناویں آپ، اچھا یہ ہے، کیوں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا اسے سدھارنے کا، اور مجھے امیجز بنانا آتا نہیں ہے۔ بس یہ دعا میں نے آسان جملوں میں کہہ دیے، یاد کر لیجئے، بیوی سے کو یاد کروا دیجئے، بچوں کو یاد کروا دیجئے، 2 راتوں میں آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب روزانہ میں رمضان کے متعلق سبق دوں گا انشاءاللہ، اور ابتدا کر رہا ہوں تہجد سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور پوری امت کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو, اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.